عرض خدمت یہ ہے کہ اہل سنت بھائیوں کے اندر مشہور جو عقیدہ ہے جن کے علماء کا، وہ یہی ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں یا نہیں. چونکہ اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں تھے، وہ لاولد تھے، اور بعض اس کو شبہ بنا کر پیش بھی کرتے ہیں کہ وہ تو لاولد تھے. لیکن وہ جو مانتے ہیں کہ نہیں وہ صحب ولد تھے، یعنی ان کے فرزند تھے، ان میں آگے دو قسمیں ہیں. ایسے بھی علماء ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں، وہ امام وقت ہیں، وہ حجت خدا ہیں، اور ہم بھی انہی کو امام مہدی مانتے ہیں. صحیح. اس اعتبار سے وہ ہم شیعوں کے ہم نظر ہیں، اور ہم نے اپنے پچھلے دو پروگراموں میں ان کا ذکر کیا، کچھ ایسی مثالیں پیش کی. لیکن غالب طور پر اہل سنت کے اندر جو عقیدہ رائج ہے، اور اس کے حوالے سے ان کے جو غالب طور پر یعنی اکثر طور پر جو علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کے کوئی فرزند تھے تو وہ تھے، لیکن آیا وہ امام مہدی ہیں؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کے مہدی ہونے کی، نہ ان کے زندہ ہونے کی، اور یہ کہ وہی ہوں گے جو آخر الزمان میں ظہور کریں گے. تو اسی بنا پر ہم جب ذکر کرتے ہیں امام زمان کا اہل سنت کی کتابوں سے، تو ہم دو طرح کا ذکر کرتے ہیں. ایک تو ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہم عقیدہ ہیں مہدویت کے اندر، جس کے اندر میں نے کافی مثالیں پیش کی. پھر ہم اس شبہ کو دور کرنے کے لیے ان علماء کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ امام عسکری علیہ السلام جو ہیں وہ حامل فرزند تھے، یعنی ان کے بیٹے تھے. اور یہ شبہ دور کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو لاولد تھے. تو بس ہمارے لیے دونوں طرح کے اقوال جو ہیں وہ خوب ہیں، اور ہم دونوں سے ہی مستفید ہوتے ہیں. مثلا ایک بہت بڑی ہستی جو ہیں اہل تسنن کے علماء میں، وہ جناب ذہبی ہیں. یہ جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان کی یہ گفتگو جو ہے وہ کتاب جو ہے مشہور کتاب ہے تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والاعلام جو ہے، اس کے اندر جناب ذہبی کا یہ جملہ جو ہے موجود ہے، اور یہ 8ویں صدی کا مشہور علماء میں سے ہیں، شمس الدین ذہبی. اب دیکھنا یہ وہ جو لوگ اہل تحقیق ہیں وہ جانتے ہیں کہ جناب ذہبی کا قول جو ہے وہ کبھی بھی رد نہیں کیا جا سکتا، چونکہ بہت دقیق ہوتا ہے. اب یہ ان لوگوں کے جواب دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی فرزند نہیں تھا. شیعہ جو ہیں ایک افسانوی امام کے قائل ہیں، اس طرح کی کوئی جو ہے شخصیت وہ وجود خارجی نہیں رکھتی. اس کے حوالے سے میں ان کے جو کہ متعصب عالم بھی ہیں اور سخت ہیں، ان کا قول نقل کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کہا کہ یعنی امام عسکری علیہ السلام کا جب ذکر کیا بعنوان ابو محمد، ان کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اما ابنہ محمد ابن الحسن، ہاں ان کا ایک بیٹا بھی ہے کہ جس کا نام محمد ابن الحسن ہے. اور رافضہ یہ جو ہیں یعنی روافظ یعنی شیعہ جو ہیں یدعو دعویٰ کرتے ہیں اور پکارتے ہیں اسے کس عنوان سے کہ یہ القائم الخلف الحجت. اب دیکھنا یہ اس بات کو، یہ وہ چیز ہے جو اکثر اہل سنت کے علماء کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ آخر الزمان میں پیدا ہوں گے. ہاں لیکن امام عسکری علیہ السلام جو تھے، جو ائمہ اہل بیت تھے، ہاں ان کا ایک بیٹا بنام محمد جو ہے وہ موجود تھے. تو اس سے یہ جو جدید دور میں آج کل ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے، ہمارے بچوں جوانوں کو ذہنوں کو بھی خراب کیا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں ان کا. حتیٰ ہمارے بعض شیعہ جوان اور بعض، میں بلکہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو اہل علم تھے وہ بھی مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، مثلا افسانہ ہے فلاں ہے. اب یہ خود دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ 8ویں صدی کے مشہور عالم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کا ایک بیٹا تھا محمد ابن الحسن. اور شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وہی قائم ہے، وہی خلف ہیں، وہی حجت ہیں. اور کب پیدا ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں 258 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے. تقریباً جو ہمارا نظریہ اسی کے بیچ کا ان کا، اسی کے بیچ، مثلا ہم 255 سے 60 کے ہم قائل ہیں، یہ 258 کہتے ہیں. اب دیکھیں اب یہ جو ہستی ہے یہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں امام عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی پھر آگے تاریخ وفات ذکر نہیں کرتے. یہاں سے ہمارے عقیدے کو تقویت ملتی ہے. چونکہ جب یہ مؤرخ ہیں، اب ان کی کتاب جو ہے وہ شخصیات کی وفات کے حوالے سے ہے. یہ کتاب تاریخ اسلام ہے اور اس میں مشاہیر کی وفات ذکر ہوئی ہے. لیکن اب انہوں نے امام عسکری علیہ السلام کی رحلت اور ان کی شہادت کو تو ذکر کیا، آگے ان کے فرزند کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے ہیں 258 ہجری.
لیکن ان کی آگے تاریخ وفات جو ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کا مجھے معلوم نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب تشیع کا یہ جو عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک دنیا میں موجود ہیں، اس کو تقویت ملتی ہے. صحیح. اب یہ دیکھیں اس کتاب کے اندر یہ پھر شیعوں کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سرداب میں ہیں اور وہ زندہ ہیں اور وہ صاحب زماں ہیں. اب یہاں پھر یہ غلطی کر رہے ہیں یہ عالم بزرگوار. ہم نے کب کہا ہے کہ وہ سرداب میں ہیں؟ ہاں ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، صاحب زماں ہیں، لیکن سرداب کے حوالے سے میں نے اپنے ایک پروگرام میں واضح طور پر کیا تھا کہ ہمارے کسی بھی شیعہ عالم کا جو ہے یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مولا سرداب میں رہتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس جو روایات ہیں اور وہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں وہ یہ ہے کہ مولا نے مدینہ طیبہ کو جو ہے وہ اپنی سکونت کے لیے انتخاب کیا ہے اور ظہور سے پہلے بھی مدینہ سے ہی نکلیں گے اور مکہ کی طرف جائیں گے. ہاں اللہ نے ان کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا جیسے حضرت خضر کو نوازا ہے کہ وہ زمین کے کسی حصے میں بھی زمین کی کسی بھی حصے میں وہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ جسے انہوں نے اپنی سکونت کے لیے انتخاب کیا ہے وہ روایات کی روح سے جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ مدینہ طیبہ ہے.